السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کے سامنے ہے اور بہت دنوں کے بعد آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے کہ وطن عزیز بھارت میں روز بروز دن بدن اس مندری کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر دن بلکہ ہر 3 منٹ میں ایک کسی نہ کسی مظلوم عورت کے ساتھ ایسی گندی حرکت کی جاتی ہے۔ 1-2 واقعات کسی نہ کسی وجہ سے مشہور کیے جاتے ہیں یا مشہور ہوتے ہیں۔ جب ایسے واقعات ملک میں پیش آتے ہیں تو مختلف طبقوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں کہی جاتی ہے۔ لوگ مطالبات کرتے ہیں کہ حکومت ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانون کرنا چاہیے، ان کے اندر قانون کا ڈر بٹھانا چاہیے، ان کو سر عام پھانسی پر لٹکانا چاہیے، ان کا انکاؤنٹر کیا جانا چاہیے، یا ایسے بھی مطالبے آتے ہیں کہ اسلام میں جو سزا ہے، کوڑے مارنا، رجم کرنا، ایسے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسے مطالبے ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو اسلام کے سخت دشمن مانے جاتے ہیں، جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتے ہیں، اور ان کی زبان جب کھلتی ہے تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلتی ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف سے ایسے مطالبے آتے ہیں۔ بہرحال جو بھی مطالبے آتے ہیں میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ ان کی نیت دیش کے لیے اور دیش کے قانون ویوستھا کے لیے ان کی نیت صحیح ہے، ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ مگر میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، صرف قانون بننے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، صرف قانون پاس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، لوگوں کے اندر قانون کا ڈر بٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے گندی چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ جو بھی چیز ہم کو اس غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے اس راستوں کو ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت اس کام کو کرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہر شخص اپنے پریوار کا، اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے۔ فلمی دنیا میں فحاشی بھری پڑی ہے، ایسی چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس سین سے، جس شاٹ سے، جس ویڈیو سے لوگوں کے اندر وہ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس چیزوں کو انٹرنیٹ سے، اخبارات کے اشتہار سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے، اگر اس کام پر روک لگانی ہے تو ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں بہنوں کو اور بھائیوں کو الگ الگ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، جس طرح سے آپ ممکن ہو کر سکتے ہیں۔ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ذہن، شریف انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ آپ چھوٹی سی معمولی 1 روپے کی شیمپو کی پاکٹ لیجئے، اس پر اس کے اشتہار کے لیے بھی ایک ننگی عورت کی بھی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے معاشرہ گندا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اگر معاشرے کو پاک اور صاف کرنا ہے، ایسی گندے کاموں سے اگر معاشرے کو، ملک کو، سماج کو روکنا ہے تو ان تمام راستوں کو بند کرنا ہوگا، ان تمام راستوں کو، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا جس چیز کی طرف لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اسلام میں دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ جو چیز گناہ کے راستے کی طرف لے جاتی ہے، اس چیز کی طرف لے جاتی ہے، ان راستوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ فحاشی کے لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ عورت کو اسلام نے محفوظ کر دیا ہے، باپردہ کر دیا ہے کہ عورت اسی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنی بیٹی کو نوکری کے لیے، تعلیم کے لیے گھر سے صبح بھیجتی ہے تو شام کو بافت اس کی بیٹی لوٹ کر آئے گی، اس کو یہ امید نہیں ہوتی۔ زمانہ بہت خراب ہے اور ہر فرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، آپ اپنے بچوں کو ایسا ڈریس ہرگز مت پہنائیے، چاہے اس کا مذہب جو بھی تعلق رکھتا ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مذہب میں ایسی تعلیم دی جاتی ہو، اور میں آپ سے صاف اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو گھر سے بھیجتے وقت باہر میں
ایسے کپڑے ہرگز مت پہنائیں کہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر پڑ جانے کے بعد اس کے ذہن میں ایسے کچھ کام کا خیال آ جائے. آپ دور رکھیے. اگر ممکن ہو تو اس کے موبائل پر اس کی کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے اس پر بھی نظر رکھیے. یہ سب چیزیں ہیں جو سماج کے لیے بہت ضروری ہے. جو عصمت دری کے واقعات اس سے کم ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر ایسے چیزوں پر دھیان دیا جائے تو کم کیا ایسے واقعات انشاءاللہ پورے بھارت سے ختم ہوں گے. تو ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, ہمارا بھارت, ہمارا ملک ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.